صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ۔ صلاۃ التسبیح اس نماز کو لے کر لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ آئیے میں اس کا بہت آسان طریقہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، تو آپ لوگ اس نماز کو ضرور ضرور پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو، صلاۃ التسبیح کو، اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نماز کو سکھلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس آپ روزانہ اس نماز کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ایک ہفتے میں پڑھ لیا کریں۔ ایک ہفتے میں بھی نہیں پڑھ سکتے ایک بار تو پھر ایک مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ ایک مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر ایک سال میں پڑھ لیا جائے۔ اے میرے چچا عباس، اگر ایک سال میں بھی اس نماز کو نہ پڑھ سکیں تو پھر ساری زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ اس نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کے تمام اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو اسے جان بوجھ کر ہوئے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جو بھول کر ہوئے ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس نماز میں لوگ کنفیوز اس وجہ سے رہتے ہیں کیونکہ اس میں ایک کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کلمے کو پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے انسان اس میں کنفیوز ہو جاتا ہے۔ بہت آسانی سے آپ اس کو سمجھ لیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ پہلی مرتبہ اس چینل پر ہوں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نیت کر لیں۔ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کہ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں۔ اچھا، یہ جو ساری نمازیں ہیں یہ نفل نمازیں ہیں، ٹھیک ہے۔ فرض نمازیں وہی ہیں جو 5 وقت کی ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز جنازہ کا پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ ایک آدمی پڑھ لے تو سارے لوگوں کے اوپر سے گناہ ہٹ جائے گا، سارے لوگوں سے پوچھ نہیں ہوگی۔ اگر ایک انسان نے بھی، کسی نے بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی تو پھر سارے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ اور جو عام طور سے جو نمازیں ہیں یہ فرض عین ہیں، اور واجب جو ہے وہ وتر کی نماز ہے، عیدین یہ واجب ہیں۔ بہرحال ان کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ سب نفل ہیں، تو اس لیے یہ بھی نفل میں شمار ہوگی۔ تو سب سے پہلے آپ صلاۃ التسبیح کی نیت کر لیں۔ نیت کیسے کرنا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے جو دل میں ارادہ کیا ہے اسی کو نیت کہتے ہیں۔ دل میں ارادہ کر لیا کہ میں صلاۃ التسبیح پڑھنے جا رہا ہوں، یہ نیت ہو گئی۔ اب زبان سے کہہ لینا بہتر ہے۔ اب زبان سے کیسے کہا جائے گا؟ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نیت باندھ کے ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ کو 15 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کلمے کو آپ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحانک اللہم ثنا پڑھنے کے بعد۔ پھر آپ کو قرأت کرنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے ساتھ کوئی سورت ملا لیں۔ اس کے بعد آپ کو رکوع میں جانے سے پہلے، یعنی آپ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، اس کے بعد سورت ملاتے ہیں، فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لینے کے بعد فوراً رکوع میں نہیں جائیں گے۔ رکوع میں جانے سے پہلے، سورت اور سورہ فاتحہ اور سورت کے پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر ہمیں 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس کلمے کو پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیں، پھر ہم اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں۔ پھر ہمیں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کے بعد، یعنی سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد پھر ہمیں اس کلمے کو، اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے رکوع کی حالت میں۔ رکوع سے پھر کھڑے ہو جائیں اللہ اکبر کہہ کے، پھر کھڑے ہو کر پھر ہمیں 10 مرتبہ سجدے میں جانے سے پہلے پڑھنا ہے قوما کی حالت میں۔ اس کے بعد پھر ہم سجدے میں چلے جائیں، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر ہم اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں، پھر 10 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، پھر اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، دوسری رکعت میں کھڑے ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے پہلی رکعت جو آپ نے جس طرح سے کمپلیٹ کی ہے جس صورت میں، اسی طرح سے آپ کو دوسری رکعت، تیسری، چوتھی کمپلیٹ کرنا ہے۔ ایک رکعت میں یہ کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہونا چاہیے۔ جب 75 مرتبہ ہو جائے گا تو پھر 4 رکعتوں میں یہ 300 مرتبہ یہ کلمہ ہو جائے گا۔ تو آپ سارے لوگوں کو، ہم سارے لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس نماز کو پڑھنے والے بن جائیں، کیونکہ ہم سے نہ جانے کتنے گناہ ہوتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، اور بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے۔
تو پھر ہم جب یہ نماز پڑھنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے وہ گناہ جو ہم جانتے بھی نہیں ہیں اور ان گناہوں کو جن کو ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو خوب شیئر کر دیں اور اس طریقے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور ایک دن میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، بہت مشکل ہے، تو پھر ایک ہفتے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر ایک مہینے میں بھی ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر ایک سال میں تو ہر سال اسے ضرور ہم پڑھا کریں۔ اور جو انسان سال میں بھی نہیں پڑھ سکتا تو اسے چاہیے زندگی بھر میں ایک بار تو ضرور اس نماز کو پڑھ لیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نماز کے برکت سے ہمیں اور تمام نمازیں، ساری کی ساری نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔